اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم جو دور کر رہے ہیں اس کا پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے مکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا اور وہ از سر نو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہوتی تھیں اس لیے شرعاً نیا نکاح بھی جائز تھا اور عورت بھی اس پر راضی ہوتی تھی، لیکن عورت کے مکے والے خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے، غیرت کو مسئلہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اب اس آیت میں طلاق کے احکام کے درمیان ہی بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کی گئی ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھیں تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو عدت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ پاک نے ہدایت دی کہ اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، یعنی اگر باپ زندہ نہیں ہے تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی، یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی بچہ وارث ہے تو اگر بچے کے جو آگے سے وارث ہوں گے انہی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت
234 نمبر 234، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی عدت کو میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کے نائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو وہ ہے 4 مہینے 10 دن، تو جو یہ عدت گزار رہی ہو اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اور بات پکی کر لینا جائز نہیں ہے۔ عدت کے یہ کہہ دیا جائے کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی مناسب اشارہ دے دیا جائے، اس بات کی اجازت ہے کہ جس سے کہ وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ ہے عدت کے بعد پیغام دینے کا، بس اتنا اشارہ دینے کی اجازت ہے کہ اس سے علاوہ منگنی اور جو رشتے کا باقاعدہ پیغام ہے اس کے دینے کا اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 236، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ یعنی ایسا بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن اس میں مہر مقرر نہیں ہوا اور جو ہے بعد میں طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جو کہ ابھی ان کو تم نے بسایا نہیں ہے، اپنے گھر میں چھوا نہیں ہے، ان کو ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو نکاح طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں کہ شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا کیونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، مہر تو واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متع کہا گیا ہے۔ متعوہن، تو یہ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار مقرر کر لی گئی ہو اور پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حکم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، یعنی کہ آدھے مہر کا مطالبہ بھی نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ رعایت کر دے، یعنی کہ وہ پورا ہی مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ طلاق کے معاملات میں بھی اللہ پاک نے تقویٰ کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا خیال رکھو، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اگر تم معاف کر دو تو۔ اگلی آیت ہے 238 نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرمانبردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اب جو آیتیں احکام اسلامی عقائد اور احکام بیان ہو رہے تھے نا، 153 نمبر آیت سے 153 نمبر آیت سے جو عقائد اور احکام کا بیان شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 153 میں یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا،
153 آیت میں جب یہ بیان شروع ہوا تھا تو وہاں بھی نماز کی تاکید تھی، اور اب آخر میں دوبارہ نماز کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بیچ کی نماز والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس مشغولیت کی بنا پر لاپرواہی، بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے بیچ کی نماز کا زیادہ حکم دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف میں ہو، یعنی دشمن کا خوف لاحق ہو، تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ یعنی جنگ کی حالت میں جب کہ باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ البتہ چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو ان کے شوہروں کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ یعنی یہ آخر میں جو طلاق کے مسائل چل رہے تھے نا، ان کا ایک تکمیلی حکم جو ہے وہ ضمنی طور پر بیان ہوا ہے کہ جو متعلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے جو اس سے پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے عدت کی مدت گھٹا کر بیوہ عورت کی 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، یعنی عدت کی جب آیات نازل ہوئی ہیں تو میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اس لیے لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں کہ ان کو ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے۔ تو اسی اصول کے تحت اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کی حق میں یہ وصیت کر جایا کرے، اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے، یعنی 1 سال تک اس کے کھانے پینے کا خرچ جو ہے وہ دیا جائے، اور گھر میں جو شوہر کا گھر ہے اسی گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ اگر وہ خود ہی اپنا یہ حق چھوڑ دے اور 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلے جملے میں جو یہ کہا گیا نا کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں قاعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کر کے نکلیں، پہلے نہیں۔ لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آ گئے اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا 8واں حصہ، تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا اب یہ حکم جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلی آیت 241 یعنی 241، اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بھی بڑا عام ہے، اس میں عدت کے دوران کا نفقہ بھی داخل ہے، اور اگر مہر ابھی نہیں دیا گیا تو وہ بھی داخل ہے۔ تو یا پھر جس آیت میں اوپر 236 نمبر میں جس تحفے کا ذکر تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی یہ تحفہ اس صورت میں تو واجب ہے جب کہ کوئی مہر مقرر نہیں ہوا اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، لیکن جب مہر مقرر ہو گیا تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ متعلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے۔ ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو۔ دوسرے، جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اختتام بھی شرافت، فراخ دلی اور احترام سے خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہیں۔
دیکھیں کتنے خوبصورت احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ طلاق کے موقع پر بھی حسن سلوک اور خوشگوار ماحول کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں آگے 242 نمبر آیت پہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام، اپنی آیتیں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ آگے آیت نمبر 243 الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ اب یہاں پر جو ہیں دو مضمون ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، یہ چلیں گے 260 نمبر آیت تک۔ بنیادی مقصد اس میں تھا یہ ہے کہ جہاد کی ترغیب دینا ہے، لیکن بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا، اس لیے دوسرا مضمون ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی چند ایسے نمونے دکھا دیے دنیا کو جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا۔ اس کی ایک مثال اسی آیت 243 یعنی 243 میں دی گئی ہے۔ ایک اشارہ آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، اور تیسرا حوالہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے مکالمے میں کیا گیا ہے، اور چوتھا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے آگے 260 نمبر آیت میں پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو زیر نظر آیت ہے 243، اس میں جو واقعہ بیان ہوا کہ اللہ پاک نے وہ لشکر کے بارے میں بتایا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ تو اس کی تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی، مگر اللہ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچ ہی جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اب یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، وہ موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو یہ تفصیل تو قرآن کریم نے نہیں بتائی، کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے۔ البتہ جس انداز سے قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت لوگوں میں مشہور اور معروف تھا۔ آیت کے شروع میں یہ الفاظ کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا، اس قصے کی شہرت پر دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے، اور جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے تو اللہ کے حکم سے موت نے وہیں ان کو آ لیا۔ بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔
تو اس سے لیے کچھ بعید نہیں کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں میں مشہور ہو گیا ہو، اور اس کی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تفصیلات جو ہیں وہ بس اس سے سبق حاصل کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب ان کو زندہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد بھی شامل ہے اور جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی۔ اسے قرض مجازن کہا گیا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو۔ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرض لیتے تھے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اول تو وہ قرض کی بجائے چندہ دیں، قرض حسنہ یعنی چندہ دیں، اور اگر قرض ہی دینا ہے تو اصل سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے بدرجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک اس خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، تو اس کے جواب میں اللہ فرمایا گیا ہے واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے ہی نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔